شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام کورونا وبا سے نجات کے لیے بین المذاہب دعائیہ تقریب۔ تمام مذاہب کے قائدین نے اجتماعی دعا کی، عوام سے احتیاطی تدابیر کی اختیار کرنے کے لیے اپیل کی۔ صدر شیعہ علماء کونسل قاسم علی قاسمی نے تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں مولانا محمد آصم مخدوم، ڈاکٹر مرکز فدا، حافظ کاظم رضا نقوی، علامہ مشتاق حسین جعفری، مفتی سید عاشق حسین اعظم نقوی، قاری خالد محمود، چودھری صغیر عباس ورک، رانا احسان اللہ اور رانا عرفان و دیگر نے شرکت کی۔ قاسم علی قاسمی نے کہا کہ قوم کورونا سے نجات کے لیے اللہ کے حضور توبہ کرے، کورونا سے نجات کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، کورونا کا خاتمہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ یہ وبا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہوگا۔ اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر مولانا آصم مخدوم نے کہا، اللہ راضی ہو گیا تو لمحوں میں یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ شیعہ علماء کونسل کی جانب سے بین المذاہب دعائیہ تقریب میں تمام مذاہب کے اکابرین نے کورونا کی خطرناک لہر سے نجات کے لیے مل کر دعا کی۔ اکابرین نے تمام مذاہب کی عبادت گاہوں میں مل کر دعائیہ تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدر شیعہ علماء کونسل لاہور ڈویژن قاسم علی قاسمی نے کورونا کی جنگ لڑنے والے میڈیکل سٹاف، سیکیورٹی اداروں کے ملازمین اور میڈیا ورکرز کے لیے خصوصی دعا کی۔ کورونا کے شکار مریضوں کے لیے بھی دعا کرائی گئی۔ حکومت SOPs پر عمل کرا کر دعائیہ تقریب کا اہتمام کرے۔ یہ دعا اللہ کی طرف سے کہ مرض میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی شفا دینے والا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دعا اور دوا دونوں ضروری ہیں۔ ایک بات اس مقام پر میں کہتا چلوں، سب سے پہلے ہے انسانیت، اور اس انسانیت کے حوالے سے پوری دنیا میں مسیحی بہت کثیر تعداد میں، ان کے بعد مسلمان، مسیحیوں کا عظیم رہنما پوپ چند ہفتے پہلے عالم اسلام کے عظیم رہنما آقا سیستانی کی خدمت میں گئے۔ 3 مرلے کے مکان میں کس لیے گئے؟ جو کہیں نہیں جاتے۔ عراق میں ان کے پاس گئے، اس لیے گئے کہ آقا سیستانی نے انسانیت کے لیے کام کیا۔ یہ صرف کرونا وائرس نہیں، دہشت گرد بھی بہت بڑا وائرس ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہم قوم تک گورنر صاحب کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج دوستوں کا شکریہ کہ انتہائی مختصر وقت میں آپ کو دعوت دی اور تشریف لائے۔ یقیناً آپ کا یہاں تشریف لانا ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد اس وقت کورونا کی وبا ہے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے کوئی ایک مسلک یا کوئی ایک مذہب مشکل میں نہیں، کوئی ایک شہر یا ایک ملک مشکل میں نہیں، بلکہ تمام ادیان اور تمام مسالک اس مشکل میں ہیں۔ اس کورونا کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں مایوسی کی فضا ہے۔ اس مایوسی کے حل کے لیے جس طرح شاعر نے کہا کہ اے باد صبح مجھے مایوس نہ کر، دعاؤں کے اثر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آج یہ دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ اے باد صبح مجھے مایوس نہ کر، دعاؤں کے اثر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آج اسی فلسفہ کے تحت تمام دوستوں کو بلایا ہے، اور اسی موقع پر میں جہاں محترم مفتی عاشق حسین صاحب نے گورنر پنجاب کا یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں ماسک پہننا چاہیے، ماسک کے حوالے سے لوگوں میں تشہیر کرنی چاہیے، میں گورنر پنجاب صاحب کو، حکومت پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو یہ کہتا ہوں کہ WHO کے SOPs کے مطابق آپ عمل کروائیں، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی مرض کے علاج صرف دوا نہیں ہوتا، دعا بھی ہوتا ہے۔ آپ تمام مسالک اور مذاہب کے لوگوں کو، اکابرین کو، علماء کو اس حوالے سے متوجہ کریں، اور حکومتی سطح پر دعائیہ تقریبات کا انعقاد کریں۔ شیعہ علماء کونسل لاہور ڈویژن کی طرف سے آج بین المذاہب دعائیہ تقریب کا اہتمام ہوا، چونکہ پاک نبی کا فرمان ہے کہ الدعاء رد القضا، دعا تو موت کے طوفان کو بھی ٹال دیتی ہے، اور یقیناً اس دعا سے کائنات بھر کے انسانوں کے لیے شفا مانگی گئی ہے۔ میں محترم قاسم علی قاسمی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بین المذاہب دعا کا اہتمام کر کے ایک نیا میسج دیا قوم کو،
اور گورنر صاحب کے اس پیغام اور میسج کو بھی ہم آپ چینلز کے تھرو قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ تمام خطبہ اپنے جمعے کے خطبے کے آخری 5 منٹ کرونا وائرس سے SOPs کے تحت حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی قوم سے اپیل کریں، اور ساتھ انہوں نے سلوگن دیا کہ فیس ماسک لگانا ہے اور قوم کو کرونا سے بچانا ہے۔ آج کی دعائیہ تقریب بین المذاہب کرونا کے خلاف اور حکومت کے اعلان کے مطابق صدر عارف علوی صاحب اور گورنر پنجاب کے حکم کے مطابق اور مجتہدین کے حکم کے مطابق قرآن کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہر ہسپتال میں لکھا ہوا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں ہی شفا دینے والا ہوں، میں ہی بیماری دینے والا ہوں۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے جو تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے تمام بین المذاہب کے علماء، اکابرین، مسیحی برادری، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ یقیناً ہم تمام کام چھوڑ کر صرف یہی کام کر رہے ہیں۔ بحریہ جامع مسجد میں، مسجد الحسین میں بہت بڑا اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور وہاں پر سے پیغام بھی نشر کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے۔ خداوند عالم کی ذات آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا میں یہ کردار ادا کریں کرونا کے خلاف، اور یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دعا اور دوا دونوں لازم ہیں۔ آج کی تقریب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جو شیعہ علماء کونسل پاکستان ڈویژن لاہور کی طرف سے جس کا انعقاد ہوا ہے۔ ہمارے بھائی قاسم علی قاسمی صاحب نے یہ جو کاوش کی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس تقریب میں بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر پھول کی خوشبو ہے، ہر مکتب کا نمائندہ ہے، اور اس نے بہت ہی پرخلوص طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس کرونا وائرس سے ہمیں جان چھڑائے، تاکہ پوری انسانیت اس وبا سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ ایسی تقریب ہوئی ہے، تمام مسلک کے لوگ ادھر موجود ہیں، اسی کے یہ کرونا کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونے سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں گورنر پنجاب کی طرف سے بھی یہ ہدایت ملی ہے کہ جی آپ ہر علاقے میں جائیں اور غریبوں کو جو بستی ہیں ان کو ماسک پہنائیں، کرونا سے ہم نجات دلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مہم جاری ہے، اور سب جتنے بھی بھائی ہیں میں سب کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنا محنت کر سکے کرونا کے بارے میں، غریب لوگوں کو سب جگہ جا کے ماسک پہنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اور آج یہ جو بین المذاہب کی دعائیہ تقریب ہے، اس کا بڑا نیک مقصد ہے اور اہم مقصد ہے کہ کرونا وائرس کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ بلا تفریق نسل و رنگ مذہب پوری دنیا میں اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور ہم SOPs کی اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، اور میں پیغام دوں گا کہ ہم محتاط رہیں، احتیاط کریں، ماسک پہن کریں، اور پھر خدا سے دعا بھی کریں، اور خداوند اس بیماری سے سب کو آزاد کرے۔ آج تمام مسالک و مذاہب کے اکابرین نے مل کر پوری دنیا کے ان مایوس لوگوں کو ایک نیا پیغام دیا ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو، کرونا وبا کی وجہ سے انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ہم سب نے مل کے یہ دعا کی ہے ان کے لیے کہ جو کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں، خصوصاً کرونا کی جنگ لڑنے والے ہراول دستہ ہمارے میڈیکل اسٹاف، کرونا کی جنگ میں سب سے آگے ہمارے یہ سیکیورٹی ادارے، یہ فورسز جو لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لیے میدان عمل میں ہیں، ان کے لیے دعا کی۔
اور पूरी दुनिया को कोरोना से निजात के लिए खुदावंद मुताल से दुआ की, या अल्लाह पूरी दुनिया को कोरोना से निजात दे, या अल्लाह पूरी दुनिया को कोरोना से निजात दे, या अल्लाह पूरी दुनिया को कोरोना से निजात दे। आज हमारे मोहतरम जनाब कासिम अली कासमी साहब जो डिविज़नल सदर हैं शिया उलमा कौंसिल के, उन्होंने अपने दफ्तर में दुआया तकरीब रखी कोरोना के हवाले से। आपको पता है कि कोरोना बहुत तेज़ी के साथ तीसरी लहर जो है वो पूरे मुल्क में लपेट ले रही है, लपेट मुल्क को। तो इस हवाले से तमाम मुकातब फ़िक्र और ख़ुसूसन अल्लामा हाफ़िज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब, अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफ़री साहब ने शिरकत की और इस दुआया तकरीब में अहम यहाँ शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर तमाम दुआया तकरीब हुई है। अहादीस में है अद्दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ जो है वो हर बीमारी की इलाज है। इससे कोरोना वायरस जो फैला हुआ है इसे हमें एहतियात करनी चाहिए, फासले रखने चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। और ये शिया उलमा कौंसिल की तरफ से हमने 1 लाख तकरीबन मास्क तकसीम कर भी दिए हैं और कुछ और कर रहे हैं हम सब उलमा के साथ इंशाअल्लाह। पिछले 25-30 साल से हम जो है अमन कमेटी पे मुश्ताक जाफरी साहब के साथ, हाफिज़ काज़िम रज़ा साहब के साथ और ख़ास तौर पर मुस्लिम मसीह इत्तेहाद पे पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं। और आज हमें जो हमारे दोस्त कासमी साहब ने यहाँ मदद किया था और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा अवेयरनेस के हवाले से, कोरोना वबा के हवाले से। और इसी तरह ही इंशाल्लाह हम जो है हर जगह पे ये पैगाम दे रहे हैं कि इस वबा से हमने डरना नहीं, इससे हमने मुकाबला करना है और अपनी जो है ना हिफाजत हमने खुद करनी है। और मास्क जो गवर्नर साहब का पैगाम है वो तमाम जगहों पे हम पहुंचा रहे हैं कि जो है वो मास्क ज़रूरी है, सब मास्क लगाएं।